ابو عبدالرحمن السلمی کہتا ہے کہ جب رات ہوئی تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں دشمنوں میں جاؤں گا اور یہ معلوم کروں گا کہ کیا ہماری طرف انہیں عمار کے قتل کا علم ہوا یا نہیں، اور چونکہ یہ معمول تھا کہ جب جنگ بند ہو جاتی تھی تو دونوں طرف کے سپاہی آپس میں ملتے اور باتیں بھی کرتے، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آہستہ آہستہ شامیوں کے لشکر کی جانب چلا۔ جب میں شامی لشکر میں داخل ہوا تو 4 اشخاص میدان جنگ میں گھوم رہے تھے۔ یہ 4 اشخاص معاویہ، ابو اللہ السلمی، عامر بن العاص اور عبداللہ بن عمرو بن العاص تھے۔ عبداللہ ان چاروں میں سب سے بہتر تھے۔ میں ان چاروں کے درمیان میں شامل ہو گیا تاکہ وہ باتیں سنوں جو مخالفین عمار کے بارے میں کریں۔ عبداللہ نے ایک شخص کی لاش کو دیکھ کر اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، کیا تم نے آج اس شخص کو بھی قتل کر دیا؟ حالانکہ رسول اللہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا تھا۔ باپ نے پوچھا حضور کیا فرماتے تھے؟ عبداللہ نے فرمایا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہ تھے جب ہم مسجد رسول بنا رہے تھے اور لوگ ایک ایک پتھر اور ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، اور عمار 2 پتھر اور 2 اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے؟ اس پر عمار پر غشی طاری ہو گئی۔ رسول اللہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمایا، اے سمیہ کے بیٹے افسوس، لوگ تو ایک ایک پتھر اور ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے ہیں اور تو 2 پتھر اور 2 اینٹیں لاتا ہے، اور یہ کام تو ثواب کی زیادتی کے لیے کر رہا ہے۔ افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ عامر بن العاص نے یہ سن کر اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیا۔ معاویہ نے انہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ عامر نے کہا کہ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی جو عبداللہ بیان کر رہا ہے؟ معاویہ نے سوال کیا، وہ کیا حدیث ہے؟ عامر بن العاص نے انہیں وہ حدیث سنائی۔ معاویہ نے جواب دیا کہ تیرا تو بڑھاپے کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا ہے، تو ہمیشہ حدیثیں بیان کرتا رہتا ہے اور تمام دن اپنے پیشاب میں ڈوبا رہتا ہے۔ کیا ہم نے عمار کو قتل کیا ہے؟ بلکہ عمار کو اس شخص نے قتل کیا ہے جو انہیں میدان میں کھینچ کر لایا تھا۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ حیرت انگیز تھی۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ لوگ یہ بھی ذکر کرتے تھے کہ جب عمار قتل ہو گئے تو علی نے ربیعہ اور حمدان کو پکارا اور فرمایا، تم میری ذرہ اور میرے نیزے ہو۔ تقریباً 12,000 کے قریب یہ لوگ حضرت علی کے پاس جمع ہو گئے۔ علی آگے آگے ایک خچر پر سوار تھے۔ علی اور ایک اس لشکر نے متحد ہو کر سخت حملہ کیا۔ شامی افواج کی کوئی صف ایسی نہ تھی جو اس لشکر نے منتشر نہ کر دی ہو، اور جس شخص کے پاس بھی یہ لوگ پہنچتے اسے قتل کر دیتے، یہاں تک کہ یہ لوگ جنگ کرتے کرتے معاویہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت علی یہ شعر پڑھ رہے تھے، میں لوگوں کو مار رہا ہوں اور مجھے بڑی بڑی آنکھوں والا اور ہر طرف دیکھنے والا معاویہ نظر نہیں آتا۔ پھر علی نے معاویہ کو پکار کر کہا، اے معاویہ، تو خواہ مخواہ لوگوں کو کیوں قتل کرا رہا ہے؟ یہاں آ، میں تجھ سے اللہ کے لیے یہاں فیصلہ کر لوں۔ ہم میں سے جو شخص بھی اپنے مخالف کو قتل کرے وہی تمام معاملات کا مالک ہو۔ عامر بن العاص نے کہا کہ یہ شخص انصاف کی بات کر رہا ہے، مقابلے پر جاتے کیوں نہیں؟ معاویہ نے جواب دیا، اس نے کوئی انصاف کی بات نہیں کی، اس لیے کہ تو بھی یہ بات جانتا ہے کہ جو شخص بھی اس کے مقابلے پر جائے گا وہ اسے قتل کر دے گا۔ عامر بن العاص نے جواب دیا کہ اب تمہارے لیے مقابلے کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ معاویہ نے جواب دیا، شاید تم میرے بعد ان چیزوں کا خواہش مند ہے۔ حشام نے ابو مخنف عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی عمرہ کے حوالے سے سلیمان الحضرمی کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے ابو عمرہ سے کہا کہ آپ ان شامیوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کی شکل و صورت کتنی عمدہ ہے، اور ہمیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کس بری حالت میں رہتے ہیں۔ ابو عمرہ نے جواب دیا، اپنے آپ کو دیکھو اور اپنی اصلاح کرو اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ اپنی حالت سے وہ خود واقف ہیں۔ ابو مخنف نے ابو سلمہ کے یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہاشم ابن عتبہ الظاہری نے شام کے وقت لوگوں سے پکار کر کہا کہ کون شخص ہے جو اللہ اور آخرت کا طلبگار ہو، وہ میرے پاس آئے۔ بہت سے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے ان ساتھیوں کو لے کر شامیوں پر متعدد بار حملہ کیا، لیکن جب بھی لوگ حملہ کرتے تو شامی نہایت استقلال سے اس کا جواب دیتے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے۔ ہاشم نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم ان کی ثابت قدمی دیکھ کر خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہو جانا۔ تم ان کی جو کچھ ثابت قدمی دیکھ رہے ہو یہ صرف عربی حمیت اور جوش کی بنیاد پر ہے۔ ان کا صرف اتنا مقصد ہے کہ اپنے جھنڈوں اور مراکز پر ثابت قدم رہیں۔ یہ لوگ گمراہ ہیں اور تم حق پر ہو۔ اے قوم، صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، آپس میں جمع رہو اور ہمارے ساتھ دشمنوں کی جانب بڑھو اور آگے بڑھو اور ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے کسی چیز کا سوال نہ کرے اور نہ ادھر ادھر متوجہ ہو۔ سختی سے حملہ آور ہو اور ان سے اس وقت تک جہاد کرو جب تک اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے، اور وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ پھر ہاشم نے قرعہ کی ایک جماعت کے ساتھ آگے بڑھ کر حملہ کیا، حتیٰ کہ وہ خود اور ان کے ساتھی شام تک مصروف جنگ رہے، یہاں تک کہ مخالفین نے ان کا وہ انجام دیکھ لیا جس سے انہیں بے تحاشا خوشی حاصل ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ اس جنگ کے دوران ایک شخص
نوجوان اس کے مقابلے پر آیا۔ وہ یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا: میں ملوک غسان کا بیٹا ہوں اور آج عثمان کے دین پر ہوں۔ میرے پاس ایک المناک خبر پہنچی ہے کہ علی نے ابن عفان کو قتل کر دیا ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ تیزی سے حملہ کرتا اور اس وقت تک پیچھے نہ ہٹتا جب تک کہ کسی کو تلوار نہ مار لیتا، پھر گالیاں دیتا اور مخالفین پر لعنت بھیجتا اور انہیں برا بھلا کہتا۔ ہاشم ابن عتبہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا: اے اللہ کے بندے، تیری اس بکواس کے بعد لڑائی اور لڑائی کے بعد یوم حساب ہے۔ تو اللہ سے ڈر، کیونکہ تجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ تیری اس جنگ اور تو نے اس جنگ سے جو ارادہ کیا ہے تجھ سے اس کا سوال کرے گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں تو تم سے اس لیے جنگ کرتا ہوں کہ تمہارا امیر، جیسا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور تم لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ میں تو تم سے اس لیے جنگ کرتا ہوں کہ تمہارے امیر نے ہمارے خلیفہ کو قتل کیا ہے۔ تم لوگ بھی خلیفہ کے قتل کے خواہش مند تھے۔ ہاشم نے جواب دیا کہ تیرا عثمان بن عفان سے کیا تعلق ہے؟ انہیں رسول اللہ کے صحابہ کی اولاد اور قراء نے قتل کیا ہے۔ اس وقت قتل کیا ہے جبکہ عثمان نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں اور کتاب اللہ کے حکم کی مخالفت کی۔ یہ قاتلین تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں، تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے زیادہ اس امت کی بھلائی کو جانتے ہیں اور تم سے زیادہ دین سے واقف ہیں۔ ذرا ایک لمحے ٹھہر جا۔ وہ رک گیا۔ ہاشم نے کہا کہ اس بات کو وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جس کا اس بات سے تعلق ہے۔ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹ سے نقصان ہی پہنچتا ہے اور نفع کی کچھ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے تو اس معاملے کو ان لوگوں پر چھوڑ دے جو اس سے زیادہ واقف ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا خیال ہے آپ نے بہتر نصیحت کی ہے۔ ہاشم نے کہا کہ تیرا یہ الزام کہ ہمارا امیر نماز نہیں پڑھتا، تو علی سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہیں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی اور اللہ کی مخلوق میں اس دین کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اور رسول اللہ کے زیادہ حقدار ہیں۔ جتنے بھی اشخاص تو میرے ساتھ دیکھ رہا ہے، یہ سب کتاب اللہ کے قاری ہیں، ساری رات تہجد پڑھتے ہیں اور ایک لمحہ نہیں سوتے۔ تجھے یہ مغرور اور بدبخت دھوکہ دے کر دین سے بیزار نہ کر دے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں تجھے ایک نیک آدمی سمجھتا ہوں، تو مجھے یہ بتا کہ میری توبہ کا بھی کوئی ذریعہ ہے؟ ہاشم نے جواب دیا: ہاں، تو اللہ سے توبہ کر، وہ تیری توبہ قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر اس نوجوان نے لوگوں کو چھوڑا اور میدان جنگ سے واپس چل دیا۔ اس پر ایک شامی نے اسے کہا کہ تجھے عراقی نے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے جواب دیا: نہیں، بلکہ اس نے مجھے نصیحت کی ہے۔ اس کے بعد ہاشم اور اس کے ساتھیوں نے نہایت سخت جنگ کی اور ہاشم کا لقب مرقال تھا، اس لیے کہ وہ جنگ میں گھس جاتے تھے۔ ان لوگوں نے شدید جنگ کی۔ ان کے قریب جو دشمنوں کی صفیں تھیں انہیں الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ انہیں اپنی کامیابی نظر آ رہی تھی، لیکن اچانک مغرب کے وقت ایک لشکر نے حملہ کیا۔ اس لشکر نے آتے ہی ان پر نہایت سخت حملہ کیا۔ ہاشم نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس وقت ہاشم یہ شعر پڑھ رہے تھے: ایک آنکھ والا خود یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے مسائل حل کرتے کرتے تھک چکا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ہاشم نے اس روز 9 یا 10 آدمی قتل کیے تھے۔ حارث بن المنظر التنوخی ان کی جانب بڑھا اور ان کے نیزہ کھینچ کر مارا۔ حضرت علی نے ان کو کہلا بھیجا کہ اپنا علم آگے بڑھا۔ ہاشم نے قاصد سے کہا کہ میرا پیٹ دیکھ لے۔ اس نے پیٹ پر جو نظر پڑی تو وہ پھٹ چکا تھا۔ حشام نے ابو مخنف مالک بن عین الجہنی کی سند سے زید بن وہب الجہنی کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ حضرت علی کا شام کی ایک جماعت پر سے گزر ہوا جس میں ولید بن عتبہ تھے۔ ولید بن عتبہ علی کو برا بلا کہہ رہے تھے۔ حضرت علی سے یہ بات بیان کی گئی۔ حضرت علی وہیں پر اپنے ساتھیوں میں ٹھہر گئے اور فرمایا کہ ان پر حملہ کرو اور وقار اور سکون کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اسی میں اسلام کا وقار ہے، اور خاص کر نیک لوگوں کے لیے وقار بہت ضروری ہے۔ خدا کی قسم، ان کا قائد اور رہنما زمانہ جاہلیت سے زیادہ قریب ہے، یعنی انہیں اسلام لائے زیادہ زمانہ نہیں گزرا، یعنی معاویہ ابن النابغہ اور ابو العور السلمی اور ابن ابی معیط، جس نے اسلام لانے کے بعد شراب پی اور ان پر حد جاری کی گئی۔ اور یہ وہ بہترین لوگ ہیں جو میرے نقائص بیان کرتے ہیں اور میری عیب جوئی کرتے ہیں۔ آج سے قبل کبھی انہوں نے مجھ سے جنگ نہ کی تھی، اور میں انہیں اسلام کی دعوت دے رہا تھا، اور یہ مجھے بتوں کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ فاسقین مجھ سے ہمیشہ ہی دشمنی رکھتے ہیں، اور اللہ ان کا برا کرے۔ کیا یہ لوگ دین سے دور نہیں چلے گئے؟ ایک جانب دین کا یہ ایک بڑا خطیب ہے جسے فاسق لوگ پسند نہیں کرتے اور ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اسلام پر قائم ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو دھوکے میں ڈال دیا ہے اور ان کے دلوں میں فتنوں کی محبت بر دی ہے، اور انہیں الزام تراشی اور الزامات کی جانب مائل کر دیا ہے۔ انہوں نے اللہ عز و جل کے نور کو بجھانے کے لیے ہمارے مقابلے میں جنگ شروع کی۔ اے اللہ، ان کی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے اور انہیں ان کی خطاؤں کے عوض ہلاک کر دے، کیونکہ اے اللہ، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جو تجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ ابو مخنف نے نمیر بن وعلہ کے ذریعے شعبی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی کا کچھ علم برداروں کے پاس سے گزر ہوا جو اپنی جگہ پر ڈٹ
ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو ان کے مقابلے پر ابھارا۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یہ لوگ غسانی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ لوگ ہرگز بھی اپنے مقام سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ ان کے ایسے بھرپور نیزے نہ مارے جائیں جو ان کی آنتیں بھی نکال لیں، اور اس وقت تک پیچھے ہٹنے والے نہیں جب تک کہ ان کی ایسی تلواریں نہ ماری جائیں جس سے ان کی گردنیں اڑا دی جائیں اور ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں اور ان کے جوڑ ٹوٹ جائیں اور ان کے ہاتھ کٹ کر گر پڑے۔ یہ اس وقت تک جگہ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ لوہے کے دستوں سے ان کی پیشانیاں نہ توڑی جائیں اور ان کی پلکیں اور آنکھیں اور ان کی ٹھوڑیوں اور سینوں پر نہ آ گرے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ ثابت قدم رہنے والے کہاں ہیں؟ اجر کے طلبگار کہاں ہیں؟ یہ سنتے ہی حضرت علی کے پاس مسلمانوں کا ایک گروہ جمع ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے محمد کو طلب کیا اور فرمایا کہ اس علم بردار کے پاس آہستہ آہستہ اپنی چال سے جاؤ، اس طرح کہ ان کے سینوں میں نیزے اتر جائیں، پھر اپنی جگہ پر قائم رہو حتیٰ کہ اللہ کا حکم یعنی موت آ جائے۔ محمد بن علی آگے بڑھے اور حضرت علی نے ان کی امداد کے لیے غسانیوں کے مقابلے کے لیے کچھ افراد بھیجے۔ جب یہ لوگ غسانیوں کے قریب پہنچے تو جس کام کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے وہی کیا، یعنی ان کے سینوں میں نیزے اتار دیے، اس پر نہایت سخت حملہ کیا۔ محمد نے اپنے سامنے کے لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ان کے کئی آدمی مارے گئے۔ مغرب کے بعد بھی ان لوگوں میں سخت جنگ ہوئی اور اکثر لوگوں نے مغرب کی نماز اشاروں سے پڑھی۔ ابو مخنف نے ابو بکر الکندی سے نقل کیا ہے، صفین کے روز جب عبداللہ بن کعب المرادی قتل ہوا تو اس کے پاس سے اسود بن قیس المرادی کا گزر ہوا۔ اس نے پکار کر کہا کہ اے اسود، اس میں کچھ ابھی جان باقی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں موجود ہوں، اور اسود نے اسے پہچان لیا۔ اسود نے کہا کہ تیرا قتل ہونا خدا کی قسم مجھ پر بہت گراں گزرا ہے، خدا کی قسم اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو تیری ضرور مدد کرتا اور تجھے دشمنوں سے بچاتا۔ اگر مجھے اس شخص کا علم ہو جاتا جس نے تجھے قتل کیا ہے تو میں اس کے مقابلے سے اس وقت تک پیچھے نہ ہٹتا جب تک کہ اسے قتل نہ کر لیتا یا خود بھی تجھ سے آ کر مل جاتا۔ پھر اسود گھوڑے پر سے اتر کر اس کے پاس گیا اور کہا خدا کی قسم اگر میں تیرے قریب ہوتا تو ان مصیبتوں سے محفوظ رہتا، اور تو بہت اللہ کا ذکر کرنے والا تھا، اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے، مجھے کچھ وصیحت کر۔ اس نے جواب دیا میں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی وصیحت کرتا ہوں اور اس بات کی وصیحت کرتا ہوں کہ تو امیر المومنین کا خیال رکھنا، ہر جگہ پر ان کی حمایت میں جنگ کرنا، حتیٰ کہ یا تو امیر المومنین غالب آ جائیں یا تو اللہ کے پاس چلا جائے۔ میری جانب سے امیر المومنین کو سلام پہنچا دینا اور ان سے کہہ دینا کہ اس وقت تک برابر ڈٹے رہیں جب تک کہ جنگ اپنے مکمل انجام تک نہ پہنچے، کیونکہ جو شخص جنگ کو مکمل انجام تک پہنچاتا ہے وہی غالب رہتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ مر گیا۔ اسود عبداللہ کو اٹھا کر حضرت علی کے پاس لایا اور ان سے تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ اس پر رحمت نازل کرے، وہ زندگی بھر ہماری خاطر ہمارے دشمنوں سے جنگ کرتا رہا اور مرتے وقت ہمارے لیے نصیحت بھی کی۔ ابو مخنف کہتا ہے کہ اس رات تمام رات جنگ ہوتی رہی حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور اس رات کا نام لیلۃ الحریر پڑ گیا، حتیٰ کہ نیزے ٹوٹ گئے اور تیر ختم ہو گئے اور لوگوں نے تلواریں نکال لیں۔ حضرت علی فوج میں ہر طرف جاتے اور قراء کے ہر دستے کو حکم دیتے کہ وہ اپنے اپنے مقام کی جانب آگے بڑھیں۔ وہ تمام رات لوگوں کو اسی طرح حکم دیتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور لڑائی ان کے پیچھے ہو رہی تھی۔ دائیں بازو پر اشتر تھا اور بائیں بازو پر حضرت عبداللہ بن عباس امیر تھے اور خود حضرت علی درمیان میں تھے۔ لوگ ہر جانب جنگ میں مشغول تھے اور یہ جمعہ کا روز تھا۔ اشتر اپنے دستوں کو لے کر حملہ کرتا رہا اور اس کے ساتھ برابر مصروف جنگ رہا۔ وہ جمعرات کی شام سے جمعے کے روز سورج چڑھنے تک برابر مصروف جنگ رہا۔ یہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتا کہ اس نیزے کے برابر آگے بڑھو۔ جب یہ لوگ ایک نیزے کے برابر شامیوں کی جانب بڑھتے وہ خود بھی بڑھ جاتا تو پھر کہتا کہ اس کمان کے برابر آگے بڑھ جا۔ جب اس کے ساتھی اور آگے بڑھ جاتے تو پھر وہ یہی سوال کرتا حتیٰ کہ اکثر لوگ کافی آگے بڑھ گئے۔ جب اشتر نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھی آگے بڑھ چکے ہیں تو اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا میں تمہیں اس سے کہ تم تمام دن بکری کا دودھ پیتے رہو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر اپنا گھوڑا طلب کیا اور اپنا جھنڈا حیان بن حوزہ کو تھمایا اور تمام دستوں میں ایک چکر لگایا اور کہتا جاتا تھا کون ہے جو اللہ عز و جل کو اپنی جان فروخت کرے اور اشتر کے ساتھ ہو کر جنگ کرے حتیٰ کہ یا تو غالب آ جائے یا اللہ اس ہی سے مل جائے۔ لوگ اس کے پاس جمع ہوتے رہے اور ان میں حیان بن حوزہ بھی شامل تھا۔ ابو مخنف نے ابو الخباب الکلبی کے ذریعے عمارہ بن روبیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سے اشتر کا گزر ہوا، میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے،
اس نے اپنے ساتھیوں سے کھڑے ہو کر کہا کہ تم پر میرے چچا اور میرے ماموں قربان ہوں، زبردست حملہ کرو اور اس جنگ سے اپنے رب کو راضی کرو اور اللہ کے دین کو غالب کرو۔ جب میں حملہ کروں تم بھی حملہ کرو۔ اشتر نے اس کے بعد گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کے منہ پر ہاتھ مارا اور علمبردار سے کہا کہ آگے بڑھو۔ پھر شامیوں پر نہایت شدید حملہ کیا اور انہیں اتنا مارا کہ وہ شکست کھا کر اپنی لشکرگاہ تک پہنچ گئے، لیکن لشکرگاہ پہنچ کر انہوں نے اشتر سے سخت مقابلہ کیا۔ اسی جنگ کے دوران شامی علمبردار قتل ہوا۔ جب حضرت علی نے اشتر کو کامیاب ہوتے دیکھا تو وہ بھی لوگوں کے ساتھ ادھر متوجہ ہوئے۔ عبد الرحمن بن احمد نے اپنے والد سلیمان بن عبداللہ اور جویریہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اب عمر بن العاص نے صفین کے روز وردان سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ میری اور تیری اور اشتر کی کیا مثال ہے۔ ان کی مثال اونٹ کی طرح ہے، اگر تو آگے بڑھے گا تو تیری مونچھیں کاٹ ڈالی جائیں گی اور اگر تو پیچھے ہٹے گا تو ذبح کر ڈالا جائے گا، اور اب اگر پیچھے ہٹا تو میں تیری گردن مار دوں گا، جا اسے میرے پاس قید کر کے لا۔ یہ سن کر وردان عمر بن العاص کے پیروں میں گر پڑا اور بولا، اے ابو عبداللہ، خدا کی قسم آپ تو مجھے موت کے کنویں میں پہنچانا چاہتے ہیں، اچھا آپ میرے کندھے پر ہاتھ رکھیے۔ پھر وردان آگے بڑھا اور بار بار پیچھے مڑ کر عمر بن العاص کی جانب دیکھتا رہا اور کہہ رہا تھا کہ آپ تو مجھے موت کے کنویں میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ابو مخنف کہتا ہے کہ جب عامر بن العاص نے یہ دیکھا کہ عراقی غالب آ رہے ہیں اور انہیں اپنی ہلاکت کا خدشہ پیدا ہوا تو انہوں نے معاویہ سے کہا کہ آپ کے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں جس سے ہم میں تو اتحاد بڑھ جائے گا اور دشمنوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ معاویہ نے کہا کہ ہاں بیان کرو۔ عامر بن العاص نے کہا کہ وہ تدبیر یہ ہے کہ ہم قرآن اٹھا لیں اور یہ کہیں کہ قرآن جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہمیں اور تمہیں منظور ہونا چاہیے۔ اگر مخالفین میں سے چند لوگوں نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایسا گروہ پیدا ہو جائے گا جو اس فیصلے کو قبول کرے گا، اس طرح ان میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر سب نے یہ کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے تو اس سے ایک مدت تک یہ جنگ ہمارے سروں سے ٹل جائے گی۔ اس بات پر شامیوں نے قرآن نیزوں پر اٹھا لیے اور بولے، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کتاب اللہ فیصلہ کرنے والی ہے۔ شامیوں کا یہ فیصلہ سب اہل شام پر واقع ہوگا اور عراقیوں کا فیصلہ تمام اہل عراق پر نافذ ہوگا۔ عراقیوں نے جب یہ دیکھا کہ قرآن اٹھا لیے گئے ہیں تو بولے کہ ہم اللہ عز و جل کی کتاب کو قبول کرتے اور اس کی جانب رجوع کرتے ہیں۔